اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ نماز پڑھنے سے اللہ کا فائدہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی؟ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے رکوع اور سجدے کی ضرورت ہے؟ ہم پکاریں گے تو اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی، اگر ہم پکاریں گے نہیں تو اللہ کی بادشاہت ختم ہوگی؟ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے نا۔ وہ بادشاہ دنیا کی بادشاہت کی طرح اس کی بادشاہت نہیں ہے۔ ہم ووٹ ڈالیں گے تو فلاں آدمی سی ایم بنے گا، پی ایم بنے گا، اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم عبادت کریں گے تو وہ بادشاہ رہے گا، وہ مالک رہے گا، وہ رحمان رہے گا، وہ ستار رہے گا، وہ غفار رہے گا۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی ستاری، اس کی غفاری، اس کی مالکی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک حدیث میں ہے نا واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات، اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان اس ایک انسان کے جیسا ہو جائے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ سب کے سب مل کر، پوری دنیا والے مل کر تم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور تم پوری دنیا والے مل کر اللہ کے نافرمان بن جاؤ، ایسے نافرمان دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کی طرح تم سب کے سب گناہگار بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے اللہ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ، نماز نہ پڑھنے سے ہمارا نقصان۔ میں ابھی صرف فائدے بتا رہا ہوں، آخر میں بتاؤں گا نقصان کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی، اور جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی، یاد رکھ لیجئے، سمجھ لیجئے بات کو، اس کی نماز کوئی فائدے والی نہیں ہے۔ نماز ایک ہوتا ہے عادتاً پڑھنا، عادت ہو گئی بھئی نماز کی، ٹائم ہوا وضو بنایا نماز پڑھ لیا، عادتاً روٹین چل رہی، نماز چل رہی ہمیشہ۔ لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا سود بھی کھاتا، نماز بھی پڑھتا زنا کرتا، نماز پڑھتا دھوکہ دیتا، نماز پڑھتا ظلم کرتا، اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یاد رکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے؟ نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، جس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، پھر وہ ایک عادت ہے، وہ ایک عادت بن گئی، وہ ایک رسم کی طرح چل رہا، روٹین ہے۔ نہیں، نماز پڑھے گا 5 ٹائم کی تو وہ نماز اسے برائیوں سے روکے گی۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا وہ کوئی ایسی برائی کا کام نہیں کرتا، وہ کوئی ایسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، یاد رکھو۔ اس لیے نماز ہمیشہ پڑھو، دل لگا کے پڑھو، عادتاً نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھو، تو یہ نماز ہمارے لیے دنیا میں یہ فائدہ دیتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں، ہم گناہ